جیسا کہ میں نے کہا کہ حضور کے بعد اس وقت سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت عثمان غنی ہے. ایک آپ کا لقب ہے جامع قرآن، آپ نے قرآن مقدس کو جمع کیا. ایک آپ کا قرآن ہے، آپ کا لقب ہے قاری قرآن، کہ آپ قرآن کا قاری بھی ہیں. ایک آپ کا لقب ہے کہ کاتب قرآن، یعنی قرآن کو لکھنے والے کا ضرور پر قرآن نازل ہوتا تھا. حضرت عثمان غنی کہتے تھے کاتب غنی ہے، کاتب قرآن ہے. ایک آپ کا لقب ہے شہید قرآن، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے آپ دنیا سے چلے گئے. جب آپ کو شہید کیا، بلوائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کو حملہ کیا، تو حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بلوائی پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے. بلوائی آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیار جملہ کہا تھا، اے لوگوں تم جس ہستی کو شہید کرنا چاہتے ہو، پتہ ہے اس ہستی کا مقام کیا ہے، پتہ ہے اس ہستی کا رتبہ کیا ہے، پتہ ہے اس ہستی کا مرتبہ کیا ہے. حضرت نائلہ کہتی ہے یہ وہ ہستی ہے جو رات کے وقت ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن ختم کرتا ہے. رحمت کی امید لیے ہوئے، اپنے رب کی مغفرت کی امید لیے ہوئے، رب سے ڈرنے لگے ہیں. رب سے محبت کا تقاضا کیا ہے، رب کی عبادت کرنے کا انداز کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دے رہی ہے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی شریک حیات ہے، جو آپ کی بیوی ہے. کہتی ہے تم کیسی ہستی کو شہید کر رہے ہو. تمہیں پتہ ہے جب رات کا سناٹا ہوتا ہے، پوری دنیا سو جاتی ہے کہ عثمان غنی ہے، 82 سال کے ہیں، مسلح پر جب کھڑے ہوتے ہیں پورا پورا قرآن پڑھتے ہیں. یہ قرآن سے محبت ہے حضرت عثمان غنی کی. اور آپ کو بتاؤں اگلی جو آیت کریمہ کا جو حصہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ پوری قرآن مقدس کی آیت کریمہ جب آپ پڑھیں گے، مفسرین کو پڑھیں گے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پوری آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی. کیونکہ عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ پوری پوری رات آپ قیام میں گزارتے تھے، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، سجدے میں گزارتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ عثمان غنی اللہ کی رحمت کی امیدوار تھے. اللہ کی عبادت کا انداز کیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے عبادت کر رہے ہیں. بہت ہی مشہور حدیث پاک حضرت علیہ السلام کی، جس کو ہر مرتبہ میں پڑھایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے طلبہ کو جو حدیث پاک یاد ہے، خیر من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی بھی حضرت عثمان غنی ہیں. پتہ چلا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ محبوب آپ فرما دو جو جاننے والا ہے جو انجان ہے کیا دونوں برابر ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان کے لیے نازل ہوئی. پتہ چلا کہ عثمان غنی عالم بھی ہیں اور اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. یہ عثمان غنی ہے، وہی عثمان غنی جب خلیفہ المسلمین بنتے ہیں. عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد جب آپ خلیفہ المسلمین بنے تو عبادت کا حال کیا ہو گیا؟ عبادت کا حال یہ ہو گیا کہ آپ پاکستان میں جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی جنت النبی قبرستان پہ جا کر کے آپ اگر کھڑے ہو کر کے روتے ہیں، لوگ آ کر پوچھتے ہیں تذکرون جنت النعیم فلا تبکی وتبکی من ھذا، اے عثمان غنی آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہوتے اتنا آپ پاکستان میں آ کر کے روتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں اے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلیفہ بنے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ سے آپ نے نکاح کیا. وہ بیوہ بہت سخت نصیبہ تھی، بہت بڑھاپے کی حالت میں تھی. اس خاتون نے حضرت خلیفۃ المسلمین سے کہا اے عثمان غنی آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ کی میں کچھ خدمت نہیں کر سکتی، آپ کے نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے کسی ضرورت کے لیے کوئی سے نکاح نہیں کیا. تم حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوہ ہو، سن رسیدہ ہو، بڑھاپے کی عالم میں ہو، بڑھاپے کی حالت ہے، تم میری خدمت نہیں کر سکتی. میں نے خدمت کے لیے تم سے نکاح نہیں کیا، میں نے ضرورت کے لیے تم سے نکاح نہیں کیا. میں نے حضرت فاروق اعظم کو محراب میں بھی دیکھا، میں نے فاروق اعظم کو کعبہ شریف کے اندر بھی دیکھا، میں نے فاروق اعظم کو جہاد کے میدان میں بھی دیکھا ہے. وہاں عبادتوں کے معاملات الگ تھے، لیکن میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ گھر کی چار دیوار کے اندر حضرت فاروق اعظم کی عبادت کرنے کا انداز کیا تھا تم مجھے بتاؤ. گھر کی چار دیوار کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات بھر مسلح بچھاتے تھے
इबादतों में मामलात क्या है, कुरान मुक़द्दस से कितना दिलचस्प ताल्लुकात है, इबादत से कितना दिलचस्प ताल्लुकात है। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये वही उस्मान गनी है, वही उस्मान गनी है जो साबिक़ून अव्वलून में से है। यानी आपकी खाला ने आपको तलब किया और आपको बताया कि मैंने आज रात में ख्वाब देखा है, ख्वाब में सारा ख्वाब तफसील के साथ बताया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, उस नबी के तुम सहाबी भी बनोगे, उस नबी पर तुम ईमान भी लाओगे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की ख्वाब सुन करके बाहर निकले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम ला चुके हैं, मुसलमान बन चुके हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा मुसलमान हो गई, हज़रत अली मुसलमान हो गए। दुनिया में सिर्फ तीन मुसलमान थे, हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। चौथे मुसलमान हज़रत उस्मान को होना था। अबू बकर सिद्दीक़ ने दावत इस्लाम पेश की हज़रत उस्मान को, हज़रत उस्मान ने कौन इस्लाम कबूल कर लिया, हज़रत मतलब इस्लाम कबूल किया। साबिक़ून अव्वलून में से है। सखावत इतनी थी कि दरिया से ज़्यादा सखी थे, दरिया से ज़्यादा सखावत किया करते थे। जहाँ हुजूर की उम्मती को परेशान देखा और
पास तुम्हारे लिए मेरे लिए कुछ नहीं है। हज़रत मोहतरम को मायूस हो गया। उसने कहा मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा जाओ मैं एक घर का पूरा पता बताता हूँ, उस घर में चले जाओ, तुम्हारी सारी उम्मीद बन आएगी। वो कहता है तो कौन सा घर? कहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के घर चले जाओ, वो तुम्हें नवाज देंगे, तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर देंगे, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो गया, खुदा लगाते 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 उस्मान गनी के घर के करीब पहुंचा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे से उसने हज़रत उस्मान गनी की आवाज़ सुनी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बच्चों को समझा रहे हैं, वो डांट रहे हैं, बच्चों तुमने दूध में शहद मिलाकर के पीना शुरू कर दिया, दो दो चीज़ें एक साथ तुम पीने लगे हो, दो दो मीठी चीज़ें तुम इस्तेमाल करने लगे हो, एक चीज़ पिया करो। वो जो है शानी इंसान सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि अबू बकर को कह रहे थे बहुत तगड़ा इंसान है, लेकिन ये दूध और शहद पर झगड़ा कर रहा है, ये मेरी मदद कैसे कर सकता है? उसने बहुत है ना उम्मीद से बहुत हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अपने बच्चों को समझा रहे थे, समझाते समझाते ताख़ीर हो गई, ताख़ीर से दरवाज़ा खोला, उसने सबसे पहले सलाम किया। उस्मान गनी समझ गए कि ये मुसलमान है, आपने सलाम का जवाब दिया। तो सबसे पहले माज़रत की कि मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। दरवाज़ा खोलने में थोड़ी ताख़ीर हो गई, बच्चों को कुछ मैं समझा रहा था। ये बड़े बड़े लोगों की बड़े बातें हुआ करती हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामी इंसान को घर के अंदर लेकर के गए, तो सबसे पहले जो उसकी खिदमत में पेश किया तो दूध के अंदर शहद मिला करके पेश किया गया। वो शामी इंसान कहता है कि अभी तो इसी चीज़ पर झगड़ा हो रहा था, तो मेरी खिदमत में सबसे पहले दूध पेश किया गया कि जिसमें शहद मिला हुआ है। थोड़ी देर के बाद फिर खजूर का हलवा लाया गया। हज़रत मोहतरम जरा गौर करें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि दो मीठी चीज़ें इस्तेमाल न करो, लेकिन मेहमान आया तो शहद भी खिला रहे हैं, दूध भी पिला रहे हैं, खजूर का हलवा भी खिला रहे हैं। सारी चीज़ें खिला पिलाने के बाद जब वो शर्मसेर हो गया, आसूदा हो गया, तो उसने कहा मैं एक ज़रूरत के लिए आया हूँ। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कहो किस लिए आया हो? वो कहता है मैं एक ज़रूरत के लिए आया हूँ, मैं बहुत बड़ा ताजर था, तिजारत करता था, लेकिन तिजारत में बहुत नुकसान हो गया, मैं मकरूज़ हो गया, मुझ पर कर्जा चढ़ गया, मैं परेशान हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने एक आवाज़ दी, एक गुलाम आया, गुलाम को इशारा किया कि अपना माल लेकर के आओ। गुलाम एक ऊँटनी पर माल लेकर के आ गया। हज़रत मोहतरम वो शामी आदमी इंतजार कर रहा है कि शायद उस्मान गनी मुझसे पूछेंगे कितनी की ज़रूरत है। उसको 3000 अशरियों की ज़रूरत थी, यानी 3000 सोने के सिक्के की ज़रूरत थी। हज़रत मोहतरम जरा गौर कीजिए, आज के ज़माने के हिसाब से अगर आप मुहासबा करेंगे 3000 सोने के सिक्के लाखों करोड़ों के होते हैं। उस इंसान को इतनी ज़रूरत थी। उस्मान गनी ने गुलाम को इशारा किया, गुलाम सारा कुछ लेकर के आ गया। वो उस इंसान के समझता है कि शायद हम मेरी थोड़ी सी मदद ये कर सकेंगे, ज़्यादा मेरी मदद नहीं कर सकेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने सारा सामान उसकी खिदमत में पेश कर दिया। कहा इसमें कुछ कपड़े हैं, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे खानदान वालों के लिए है, तुम्हारे घर वालों के लिए मैंने कपड़े रख दिए, रात खाने पीने की पूरी चीज़ें भी रखी हैं। उसमें 3000 नहीं बल्कि उस्मान गनी कहते हैं इसमें 6000 अशरफियों में रख दी है। तो इंसान समझता है कि अभी मैं इनके बारे में क्या सोच रहा था कि मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उस्मान गनी ने तो उम्मीद से दुगना मुझे अदा कर दिया। उस्मान गनी ने उम्मीद से दुगना मुझे कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सारा सामान उसको देते हैं, वो इंसान कहता है उस्मान ये मैं ऊँटनी वापस करने के लिए कैसे आऊँगा? उस्मान गनी ने कहा कि ऊँटनी मैंने वापस करने के लिए नहीं दी है, बल्कि तोहफे मेरी तरफ से तेरे लिए है। तू पैदल आया था लेकिन अब सवार होकर के जा। तो उस्मान गनी से कहता उस्मान मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और बोला कि तुम अपने बच्चों को समझा रहे थे कि दूध और शहद साथ में मिलाकर के मत पियो। मैं समझ रहा था कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुमने तो मुझे उम्मीद से दुगना अदा कर दिया। उस्मान गनी से कहता है मुझे 6000 की जरूरत नहीं, मुझे 3000 की जरूरत है। उस्मान गनी ने कहा मुझे 3000 की जरूरत है, 3000 मेरी तरफ से पेश करता हूँ। अल्लाह कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच रहा था। उस्मान गनी ने कहा सुनो, मुझे अल्लाह ने जो दौलत अता फरमाई है, मुझे अल्लाह ने जो माल अता फरमाया है, वो इसलिए अता नहीं फरमाया कि मेरी औलाद और मस्ती लतीफ है, बल्कि अल्लाह ने मुझे जो माल अता फरमाया है इसलिए अता फरमाया है ताकि मैं अपने महबूब की उम्मतों की मदद कर सकूं। अल्लाह ने इसलिए माल अता फरमाया है। तो शुक्रिया अदा करेगा कि उस्मान आपका शुक्र, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की, मेरी परेशानी हल हो गई। उस्मान गनी को अभी उसने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर ने भेजा है, अभी तक नहीं बताया था। जैसे ही उसने शुक्रिया अदा किया, हज़रत उस्मान गनी कहते हैं उस्मान का शुक्रिया अदा करो, इसने तुझे भेजा है
اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. ہجرت آپ نے دو فرمائی, دونوں ہجرتیں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والا یہ پہلا جواب ہے. یعنی اسلام کے نام پر جو ہجرت ہوتی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دو ہجرتیں فرمائی. اور آپ کو دو رکوع لگا کہا جاتا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا, آپ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے. جب لیکن میدان بدر کا جب معرکہ قریب آیا اور میدان بدر میں جانے کے لیے اصحاب رسول جب تیار ہو گئے, حضرت عثمان غنی بھی تیار ہوئے, لیکن حضور علیہ السلام نے آپ کو روک دیا کیونکہ آپ کی شریک حیات حضور کی بیٹی اس وقت بیمار تھی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عثمان تم میری بیٹی کی خدمت کرو, تم میری بیٹی کی خدمت کے لیے رک جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اصحاب بدر کے برابر میں ثواب دے. تم میری بیٹی کی خدمت کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کرنے کا ثواب دے. مجھے بتاؤ, آپ لوگ بار بار تقریریں سنتے رہتے ہیں, مجھے بتاؤ اصحاب بدر کی تعداد کتنی ہے؟ 313. ماشاء اللہ, اصحاب بدر کی تعداد 313. یعنی میدان بدر میں جو صحابہ اکرام اپنی جان کا نذرانہ لے کر کے اسلام بچانے کے لیے گئے تھے, ان کی تعداد 313 تھی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان بدر میں نہیں گئے. حضور علیہ السلام نے ان کو مدینے میں روک دیا کہ میری بیٹی اپنی بیوی حضرت رقیہ کی خدمت کرو, تم یہیں رکو. لیکن جب تک حضرت عثمان کو تعداد میں شامل نہ کر لیا جائے, 313 کی تعداد مکمل نہیں ہوتی. کہ حضرت عثمان تو گھر سے نہیں نکلے, 312 صحابی گھر سے نکلے, لیکن تاریخ کی کوئی کتاب میں ایسی نہیں ملی جس کتاب میں لکھا ہو کہ 312 تعداد, ہر کتاب میں 313 تعداد لکھی. یعنی کتاب میں حضرت عثمان کو بھی ساتھ دیا گیا. کیوں؟ جب میدان بدر میں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سارا اثاثہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا, تو خدا کی بارگاہ میں التجا کی, پروردگار عالم یہ میری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرے غلام, اگر یہ سارے آج یہاں شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. معراج کی رات میں جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, آج وہ وعدہ پورا کر دے. حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کی حضرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابوبکر صدیق عرض کرتے, یا رسول اللہ اپنی پیشانی اٹھا لیجیے, اللہ کی حضرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور میں حضرت کی اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام میدان جنگ میں جب اترے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مدینے کے ان مسلمانوں کو کامیاب کر دیا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح عام ہو گئے. مال غنیمت ہاتھ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. جنگ میں جو مال ملتا ہے, جتنے لوگ جنگ میں شامل ہوتے ہیں, وہ سارا مال ان لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. یہ اصول ہے جنگ کا. تو مال غنیمت جتنا ہاتھ آیا سارا تقسیم ہو رہا ہے, جتنا اصحاب بدر کو ملا اتنا ہی مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صرف مال نہیں بنا, تعداد میں بھی شامل فرمایا, مال بھی عطا فرمایا. پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مایوسی کیسی؟ حضرت عثمان غنی عرض کرتے, یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ نے شامل کر لیا, مال بھی مجھے دے دیا, لیکن یا رسول اللہ میں یہ بول رہا ہوں کہ اصحاب بدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قدم قدم کے بدلے اجر اور ثواب فرمایا ہے, کہ مجھے بھی وہ ثواب دے گا. اللہ کے رسول جنگ سے واپس آئے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیمار ہوئی, آپ کا وصال ہوا اور آپ کی تقسیم تنہین تکلیف ہو چکی تھی. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال خراب ہو گیا, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہو گیا کہ آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا. آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا, آپ نے ہنسنا چھوڑ دیا, آپ جو ہے مایوس رہنے لگے, اداس رہنے لگے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستانہ تھا. حضرت بلال حبشی نے کہا, عثمان آپ مایوس کیوں رہنے لگے, اداس کیوں رہنے لگے, آپ نے ہنسنا چھوڑ دیا, مسکرانا چھوڑ دیا, وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بلال بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرے پاس تھی, میں اللہ کے رسول کی اس نسبت سے بہتر ہوں, میں اس نسبت سے بہتر ہو گیا. اللہ کے رسول کی عزت والی بیٹی میرے گھر کی زینت تھی, میری شریک حیات تھی, میں داماد مصطفیٰ تھا. یہ نسبت
فیصلہ فرما دیا آپ کو نکاح فرما دیا ابھی جبرائیل آئے ہیں اور پیغام نبوت سنایا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تمہارا نکاح ہمیں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ فرما دیا۔ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہوتا جاتا تو ایک ایک کر کے سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کرے گا۔ یہ عثمان غنی کی شان ہے، سنو رہے ہیں یعنی ایک نور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذوالنورین سے یہ کہا جاتا ہے دو نور والا، ذوالنورین کا مطلب یہ ہے دو نور والا۔ اب ذرا غور کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ داماد بنایا، اور دو مرتبہ داماد کیسے بنایا؟ آج کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے۔ آج کوئی کسی کو پسند کرتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، وہ اس کو